اللہ الرحمن الرحیم عظم اللہ اجورنا اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ نفرت کا کھیل کامیاب نہیں ہونے دیں گے، حکومت کل عدم جماعتوں کے پریشر سے نکلے۔ ٹی این ایف جے فیڈرل کیپٹل کے علماء و عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ ملک میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، بیرونی تنخواہ دار نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں۔ ٹی این ایف جے کے وفد کی صوبائی وزیر قانون سے ملاقات۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عالمی عشرہ بیمار کربلا کے حوالے سے ملک بھر میں مجالس عزاء و ماتمی جلوسوں کی برآمدی کا سلسلہ جاری۔ جھیل میں کشتیوں کے جلوس کا منظر فرات کو یاد کراتا ہے، وہیں درس وفا و حریت کا جذبہ بھی نظر آتا ہے۔ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش میں ایک بے زبان جانور نے اپنی ادا سے درس بھی دیا اور انتباہ بھی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ٹی این ایف جے فیڈرل کیپٹل کی علماء، عہدیداران اور عزاداروں کے ہمراہ پرہجوم پریس کانفرنس۔ نفرت کا کھیل کامیاب نہیں ہونے دیں گے، حکومت کل عدم جماعتوں کے پریشر سے نکلے۔ دربار سخی محمود بادشاہ اور اوکاڑا کے روایتی ماتمی جلوسوں پر حملہ کرنے والے کل عدم دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ملک بھر میں گرفتار کیے گئے بے گناہ علماء و ذاکرین کو فوری رہا کر کے بے بنیاد مقدمات واپس لیے جائیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت مختار رحمۃ اللہ علیہ اور پاکیزہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ یک طرفہ کھیل بند کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیل محمد عباس کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے مسلم حکمرانوں سے قرآن و رسالت کی توہین کے خلاف او آئی سی کے پلیٹ فارم سے مضبوط آواز بلند کرنے اور توہین کی پشت پناہی کرنے والے ممالک سے سفارتی احتجاج اور بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ کالعدم جماعتوں کی سرگرمیوں پر پابندی لگائے اور انہیں آئینی شکنجے میں جکڑے۔ وفاقی دارالحکومت سمیت مختلف مقامات پر گرفتار کیے گئے بے گناہ علماء و ذاکرین کو فوری رہا کر کے بے پناہ مقدمات واپس لیے جائیں۔ عزاداروں کو تنگ کرنے سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا عقیدہ دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش بند کی جائے۔ شیعہ کتب سے پابندی ہٹائی جائے۔ شیڈول 4 میں خانہ پوری کے لیے شامل کیے جانے والے بے گناہ افراد کے نام خارج کیے جائیں۔ نفرت کا کھیل کامیاب نہیں ہونے دیں گے، حکومت کالعدم جماعتوں کے پریشر سے نکلے۔ میلاد النبی اور عزاداری کے جلوسوں پر حملہ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ کسی کا ذاتی فعل اس کے مکتب پر نہ تھوپا جائے۔ دربار سخی محمود بادشاہ اسلام آباد اور اوکاڑا کے روایتی ماتمی جلوسوں پر حملہ کرنے والے کالعدم گروپوں کے دہشت گردوں کے خلاف سخت فوری کارروائی کی جائے۔ مذہبی جماعتوں کو ملنے والی بیرونی امداد پر پابندی لگائی جائے، ورنہ یہ بیرونی ایجنٹ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں شامل کروا کے چھوڑیں گے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت مختار اور پاکیزہ صحابہ کبار کی توہین کرنے والوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر عمل کیا جائے۔ کالعدم جماعتوں کو نئے ناموں سے کام کرنے سے روکا جائے۔ سی ٹی ڈی کا کردار مکتب تشیع کے ساتھ متصوانہ ہے، حکومت نوٹس لے۔ اگر مکتب تشیع کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ نہ روکا گیا تو ہم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے اقدام کے خلاف لائے عمل دینے کی اپیل کریں گے اور پوری قوم ان کے ہر حکم پر نظریہ پاکستان کی بقا اور آئین کی روح بچانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ وطن عزیز پاکستان کو شدت پسندی، نفرت انگیزی کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شیعہ اور سنی کل بھی شیر و شکر تھے، آئندہ بھی شیر و شکر رہیں گے۔ شیعہ سنی بھائیوں کو لڑانے کی سازش میں مصروف خارجی ٹولہ ایک بار پھر ناکام و نامراد ہو کر رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے امام بارگاہ قصر خدیجۃ الکبریٰ ترلائی کلاں اسلام آباد میں ٹی این ایف جے کے دفتر میں محرم کمیٹی عزاداری سیل ٹی این ایف جے اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری ذوالفقار علی راجہ، پروفیسر غلام عباس حیدری کے ہمراہ علماء کرام، مشائخ عظام، بانیان مجالس و جلوس، امام بارگاہوں کے متولیان، مذہبی عمائدین کی موجودگی میں ایک پرہجوم ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ بشار حسین امامی نے چیلنج کیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ منسلک کسی شخصیت کی کوئی ایک تقریر یا بیان ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں کسی کی دل آزاری یا دوسرے فرقے کو برا کہا گیا ہو یا ملکی ادارے یا ریاست کے خلاف بات کی گئی ہو۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ ہم فقط اپنی عبادات اور حق کی بات کرتے ہیں تو شیڈول 4 میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کتب خانوں میں عیسائیوں، ہندوؤں کی کتابیں موجود ہیں، حتیٰ کہ رامائن بائبل پر پابندی نہیں، لیکن مکتب تشیع
کی تمام کتابوں کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے۔ علامہ امامی نے کہا کہ اندرا گاندھی پاکستان کا نظریہ ملک توڑ کر بھی خلیج بنگال میں نہ ڈبو سکی، تو پھر یہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کو مسلکی اسٹیٹ بنا کر ازلی دشمن کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شیعہ کافر کہنے والے پاکستان کے بانی کو بھی گالی دے رہے ہیں۔ ٹویٹر پر مسلمہ مکاتب فکر کو کافر کہنے کا ٹرینڈ چلتا ہے، ہمیں بتایا جائے کتنوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ تعصب اور فرقہ واریت سے لتھڑے ہوئے جس بنیاد اسلام بل کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا تھا، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسے پاس کروانے کے لیے ماحول اور فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے شیعہ سنی عوام نفرت کا یہ کھیل کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پر کتنا ہی ظلم کر لیا جائے، امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اپنے آئینی حقوق کے لیے کسی آئینی قانونی حق استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ علامہ امامی نے واضح کیا کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں اور نہ ہم ہونے دیں گے۔ انہوں نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ مخصوص بیرونی ایجنڈے کے تحت ملکی حالات کو تیزی سے خراب کیا جا رہا ہے اور انتظامیہ و حکومت بھی حالات خراب کرنے والوں کے سامنے بے بس ہی نہیں، بعض مقامات پر معاون بنی نظر آتی ہے۔ 10 محرم کو اوکاڑا میں جلوس پر حملہ ہوا، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ بٹ شاہ میں مولا کائنات خلیفہ راشد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، قانون حرکت میں نہیں آیا۔ بلوچستان میں کھلم کھلا بے گناہوں کو مارنے کے نعرے لگانے والوں کو شیڈول 4 سے نکال کر ایوارڈ دیا گیا۔ اپنے گھر کے سامنے گلی میں مجلس و ماتم کرنے والوں کو شیڈول 4 میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دربار سخی محمود بادشاہ کے قدیمی جلوس پر حملہ آور کسی شرپسند کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ الٹا بانیان جلوس کے خلاف FIR درج کی گئی، جو سراسر زیادتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ماتمی جلوس پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے پاس کون سا لائسنس تھا؟ حضرت عمر کا یوم شہادت محرم میں نہ ہونے کے باوجود یکم محرم کو ملک بھر میں غیر قانونی جلوس ریلیاں نکالنے والوں کے پاس کون سا لائسنس تھا؟ ایک ذاکر نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی تو اسے فوری گرفتار کر لیا گیا، لیکن سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ آئے روز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد گرامی، اسلام کے محسن، محافظ رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہا جاتا ہے۔ کوئی قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ صحائے ستہ میں جا بجا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب یعنی گالی دینے کا ذکر ہے، جبکہ فرمان رسول ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سنی کتب میں موجود روایت کوئی شیعہ پڑھ دے تو اسے نشانہ عبرت بنا دیا جاتا ہے، لیکن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت مختار علیہ رحمہ کی شان میں کھلے عام توہین پر تو FIR درج کرانے کے لیے بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ذاکرین کو جھوٹے الزامات لگا کر گرفتار کیا گیا، بزرگ واعظین کو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے اٹھایا گیا، لیکن کافر کافر کے سرے عام نعرے لگانے والوں میں سے کسی ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کی صوبائی وزیر قانون سے اہم ملاقات، عزاداروں کے مسائل، نفرت انگیزی کی لہر پر تبادلہ خیال۔ ملک میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، بیرونی تنخواہ دار نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، خارجیوں کا مکو باندھا جائے، عزاداری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ حکومتی اقدامات سے مکتب تشیع میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے، علماء ذاکرین کی گرفتاری سوالیہ نشان ہے۔ ملک کو انتشار سے پاک رکھنا مشترکہ فریضہ ہے، تمام مکاتب فکر شرپسندوں کو بے نقاب کریں، راجہ بشارت کی خامیاں دور کرنے کی یقین دہانی۔ تفصیل جانتے ہیں اور عباس کاظمی کی رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبہ بھر سے آئے زعماء نے پنجاب حکومت کی خواہش پر صوبائی صدر علامہ حسین مقدسی کی قیادت میں لاہور سیکریٹریٹ میں صوبائی وزیر قانون راجہ محمد بشارت اور چیف سیکرٹری ہوم مومن آغا سمیت اعلیٰ افسران سے ملاقات کی، جس کے دوران محرم الحرام میں عزاداروں کے درپیش مسائل، پاکستان میں نفرت انگیزی کی لہر اور کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کی غرض و غایت بتاتے ہوئے راجہ بشارت نے کہا، ملک کو انتشار سے پاک رکھنا مشترکہ فریضہ ہے۔ سوشل میڈیا پر حکومت ایک ایسے دشمن کا سامنا کر رہی ہے جسے کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ بھائی چارے کی فضا کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ امید رکھتے ہیں آئندہ بھی تعاون جاری رکھا جائے گا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنماؤں علامہ حسین مقدسی، حسن کاظمی اور علامہ زاہد کاظمی نے حکومتی زعماء پر واضح کیا کہ مجلس و جلوس میں صرف شیعہ نہیں سنی بھی شریک ہوتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں،
आज़ादारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वतन अजीज से वफादारी और इंसानियत से मोहब्बत जुज़ ईमान है। किसी शख्स के ज़ाती फेल को इसके मकतब के साथ नथी न किया जाए। मकतब तशय्या ने इत्तेहाद व अख़वत और अमन के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे। मुल्क में कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं, बैरूनी ममालिक के तनख्वाहदार नफरत की आग भड़का रहे हैं। दूसरी जानब हुकूमती इक़दामात से मकतब तशय्युह में एहसास महरूमी बढ़ रहा है। कालअदम दहशतगर्द तंजीमें सरकारी इदारों कमेटियों यहाँ तक कि असम्बलियों तक में बराजमान है। कालअदम जमातों को मिलने वाले ढील के नतीजे में उकाड़ा और साहिवाल के जुलूसों पर हमले हुए हैं। रूयत हिलाल कमेटी उलमा बोर्ड के सरबराहान मुतासब लोग हैं जो इस वक्त भी इश्ताल अंगेजी और तकफीरी जुबानें बोल रहे हैं। नजरियाती कौंसिल में कालअदम जमातों के अफराद मौजूद हैं। नेशनल एक्शन प्लान बालाए ताक रख दिया गया है। जब कवानीन और अच्छे बुरे का ख्याल हुकूमत खुद नहीं रखेगी तो अमन कैसे कायम होगा। उलमा ज़ाकिरीन की गिरफ्तारियां और बेबुनियाद FIRs का इंदराज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालिया निशान है। चारदीवारी के अंदर मजालिस पर पाबंदियां गैर आईनी है और हकूक की सल्बी है। रवायती और लाइसेंसी जुलूसों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सरकारी शेड्यूल की गलतियां दुरुस्त की जाएं। अज़ादारों और बानियान के खिलाफ बेबुनियाद FIRs वापस ली जाएं। शेड्यूल 4 के जरिए धमकाने का सिलसिला बंद किया जाए। मकतब तशय्युह में पाए जाने वाले एहसास कमतरी और रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक का इज़ाला किया जाए। सोशल मीडिया पर तौहीन के वाक़यात और काफिर काफिर कहने के सिलसिला का नोटिस लिया जाए। अपने सिवा सबको काफिर समझने वाले नासबियों खारजियों का मक्कू बांधा जाए तो अमन कायम होगा। ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर तकफीरी ट्रेंड चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को कुरान और सुन्नत और आइन के मुतसादम होने पर मुस्तरद किया। पाकिस्तान की बुनियादों में हमारा खून शामिल है, कोई गैर आइनी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफिया के ज़माने इजलास में ऐसे हुकूमती इदारे CTD की जानिब से पेश करदा एदाद शुमार को गैर हकीकत पसंदाना कह के मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि यकतरफा कार्रवाई न की जाए। वज़ीर कानून ने हुकूमती इक़दामात में कोताहियों को एतराफ़ किया है और खामियों को दूर करने और बेहतर इक़दामात का यकीन दिलाया है। मज़ीद मुतालबा किया कि तमाम मकातीब अपने अंदर शरपसंदों को बेनकाब करें और इनसे लातल्की का इजहार करें। अपने बच्चों को समझाएं कि मुनाफरत अंगेजी के जाल में न फंसें। मुलाकात में पुलिस सिक्योरिटी इदारों के सूबाई नुमाइंदगान DCO और CCPO लाहौर ने शिरकत की। तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के वफद में पंजाब के तमाम रीजन्स के नुमाइंदगान शामिल थे। तारीख में अगर शाम का बाजार न होता, शब्बीर का सज्जाद कभी बीमार न होता। आलमी अशराए बीमार करबला की मुनासबत से मुल्क भर में मजालिस अज़ा मातमी जुलूसों की बरामदगी। वार से खून हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैन अल-आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दीन मोहम्मदी की खातिर तौके खारदार और बेड़ियों की तकालीफ बर्दाश्त करके दुनिया को यजीदी साजिशों का डट कर मुकाबला करने का सलीका सिखा दिया। प्रोग्राम की तफसील जानते हैं नज़र अब्बास काज़मी की रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर मकतब तशय्युह के ऐलान के मुताबिक सैयदुस्साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में अशराए बीमार करबला की मुनासबत से मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। मुल्क की मुख्तलिफ इमामबारगाहों में दीनी तंजीमों की जानिब से मजालिस व मातमदारी का अहतमाम किया जा रहा है। सैयद अदील शिराजी के ज़ेर एहतमाम इमामबारगाह कसर सज्जाद मुगलाबाद में मजलिस से ज़ाकिर आलिम अब्बास भट्टी ज़ाकिर जाबर अब्बास नैयत सैयद नसीर सब्ज़वारी ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस ताबूत बीमार करबला बरामद हुआ जिसमें रावलपिंडी के मातमी दस्तों ने मातमदारी की। इमरान आरिफ के मुताबिक सालाना मजलिस अज़ा व मातमदारी बाबा सोने शाह की रिहाइश गाह पर सैयद एहतशाम बुखारी और बरादरान के ज़ेर एहतमाम फतह कॉलोनी नारोवाल में मुनक्किद हुई। मजलिस अज़ा से अल्लामा रशीद तराबी, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी, ज़ाकिर चौधरी यासिर रज़ा झंडवी, ज़ाकिर कैसर अब्बास, ज़ाकिर सैयद अली नकी कंग, ज़ाकिर तनवीर अब्बास अलवी ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस पर शबीए ताबूत और शबीए ज़ुलजना बरामद हुई। मकामी मातमी संगतों ने पुरसा पेश किया। मजलिस अज़ा में ज़िला भर के मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदा वलसर न्यूज़ फैसलाबाद ज़ीशान हैदर कंबर के मुताबिक करबला धरोड़ में पुरसादारी मुनक्किद हुई जिसमें कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। फैसलाबाद मोहल्ला रसूल नगर मंसूराबाद में मजलिस अज़ा ज़ेर एहतमाम सैयद गुलजार हुसैन मुनक्किद हुई जिसमें मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इख्तिताम पर सैयद इकबाल हुसैन शाह ने शबीए गहवारा शहज़ाद अली असगर और ताबूत शहज़ाद अली अकबर बरामद करवाया। इफ्तिखार हुसैन हैदरी की रिहाइशगाह पर मजलिस अज़ा और जुलूस का इनेकाद हुआ। मजलिस अज़ा के आखिर में ताबूत हज़रत ओनो मोहम्मद की बरामदगी हुई। जुलूस अज़ा इफ्तिखार हुसैन हैदरी के मकान से बरामद होकर इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर से वापस इफ्तिखार हुसैन हैदरी की रिहाइशगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। कोहाट से हमारे नुमाइंदा सज्जाद अली के मुताबिक कोहाट, शेरकोट, चिकरकोट, उस्तरजई, इब्राहिमजई में अयाम अज़ा के जुलूस नहायत अकीदत एहतराम से बरामद हुए। जुलूस अज़ा की सिक्योरिटी के फ़राइज़ मुख्तार
مختار فورس نے سر انجام دیے۔ مختار جنریشن کی طرف سے جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئیں، ابراہیم اسکاؤٹس کی طرف سے میڈیکل کیمپ لگائے گئے، جبکہ مختار ایسو، مختار آرگنائزیشن اور ٹی این ایف جے کے عہدیداران نے جلوس اعزاز کے انتظامی امور سر انجام دیے۔ کوہاٹ سٹی میں بھی ایام اعزاز کے جلوس برآمد ہوئے۔ جلوس اعزاز میں عزاداروں کی سیکورٹی کے لیے مختار فورس کے جوان ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ نمائندہ ولسر نیوز جڑانوالا سید حسنین رضا نقوی کے مطابق ڈاکٹر نصیر حسین یاسر نصیر کی رہائش گاہ پر مجلس اعزاز و ماتمداری کا انعقاد ہوا۔ مجلس اعزاز سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ مغی صدر کے مطابق امام بارگاہ قصر شبیر ڈھوک سیدہ میں مجلس اعزاز منعقد ہوئی۔ جلوس سید زوار حسین شاہ مرحوم، سید عبادت حسین شاہ مرحوم اور دیگر مومنین کے گھروں سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر شبیر ڈھوک سیدہ میں اختتام پذیر ہوا۔ بعد از جلوس مجلس اعزاز منعقد ہوئی، جس سے ذاکر اہل بیت عباس رضا جھنڈوی اور ذاکر عمران قمی نے خطاب کیا۔ عسکری زیدی کے مطابق کراچی میں مرکزی جلوس اعزاز امام بارگاہ شاہ نجف مارٹن روڈ سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا نشتر پارک اور کھارا در حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی سیکورٹی مختار فورس کراچی نے کی۔ مردان علی کے مطابق کوئٹہ میں مرکزی جلوس برآمد ہوا، جس میں صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بلوچستان انجینئر ہادی عسکری، ایم پی اے قادر نائل، انجمن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم کاکڑ، عیسائی کمیونٹی کے رہنما بشپ امانت اور ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس کی سیکورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے۔ سید منتظر شاہ کے مطابق مرکزی امام بارگاہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سیڑھیاں سیداں ضلع حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر میں مرکزی جلوس امام بارگاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام سے برآمد ہوا، جو حیدری چوک حسینی چوک سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ دوران جلوس عزاداروں نے زنجیر زنی کمع زنی کا پرسہ پیش کیا۔ صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع حویلی کہوٹہ سید رضوان حسین کاظمی نے قرارداد پیش کی۔ جلوس کے دوران مختار فورس کے جوانوں نے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ عزاداری کسی کی محتاج نہیں ہے، یہ درس ایک بے زبان جانور نے اپنی کس ادا سے دیا؟ یہ ادا درس بھی ہے اور انتباہ بھی۔ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش میں ہونے والے ایک واقعے کی روداد جانتے ہیں قاسم الحسینی کی رپورٹ میں۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام بذات خود ایک معجزہ ہے، جو سینکڑوں سالوں سے دنیا بھر میں مختلف انداز اور اطوار سے جاری ہے۔ اس کے بنیاد گزار جب معصوم ہوں تو کیوں کر یہ زندہ و جاوید نہ ہو؟ اگر کہیں زمانے میں حالات کی ستم ظریفی نے عزاداروں کو مجبور کیا تو ایسے معجزات رونما ہوئے کہ جس نے عزائے حسین کی شمع روشن رکھی۔ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش رائل سیما کے ضلع کرنول کے گاؤں دیونا کنڈا میں، جہاں ہر سال محرم میں عزاداری اس انداز سے کی جاتی تھی کہ آگ کا الاؤ روشن کیا جاتا تھا، جس کے گرد شبیہ ذوالجناح خاک اڑاتا ہوا چکر لگا کر آتا تھا، جو خیمہ گاہ حسینی میں شہادت حسین علیہ السلام کی خبر سنانے کے منظر کی یاد دلاتا تھا۔ اس سال کرونا وبا کی وجہ سے سرکاری اجازت نہ ہونے کے باعث اس کا اہتمام نہ کیا جا سکا، لیکن گاؤں والوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ہر سال اس عمل کو انجام دینے والے گھوڑے نے جب دیکھا کہ عاشورہ کا دن ہے اور الاؤ تیار نہیں کیا گیا تو وہ کچھ نہ کر سکا، دیوانہ وار الاؤ کے مقام پر بھاگنا اور خاک اڑانا شروع کر دیا، اور ہن کر گاؤں والوں کو خبر دی کہ آؤ علم بلند کرو، عزاداری کرو۔ ایسے بے ساختہ محبت کے مناظر دیکھ کر گاؤں کے باسیوں نے الاؤ بھی روشن کیا، علم بھی بلند کیا، اور شبیہ ذوالجناح نے اپنا عمل دہرایا، جسے دیکھ کر گاؤں کے لوگ ششدر بھی تھے اور سوگوار بھی، اور یوں عزاداری کی شمع اس برس بجھنے نہیں دی ایک بے زبان جانور نے۔ گھوڑے کے اس عمل نے ثابت کیا کہ عزاداری کسی کی محتاج نہیں، بلکہ انسانیت عزاداری کی محتاج ہے۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزاداری کا عالمی پلیٹ فارم محرم الحرام میں دنیا بھر میں صدائے حریت کا لازوال درس دیتی نظر آتی ہے۔ کوئی بھی منطقہ اس صدائے دل نواز سے خالی نہیں۔ ایک خطہ جہاں 72 سال سے تحریک حریت چل رہی ہے، یزید وقت نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن درس حریت و وفات جو انہیں کربلا سے ملا ہے ان کو جھکنے نہیں دیتا۔ جھیل میں کشتیوں کے جلوس کا منظر فرات کو یاد کرتا دکھائی دیتا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
حضرت زینب و زین العابدین کے لازوال درس ازا کی باز گشت دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے۔ کچھ اس انداز سے بیمار کربلا اور علی کی شیر دل بیٹی نے بنیاد ازا رکھی ہے کہ بھلے کیسا ہی جبر و استبداد کا ماحول کیوں نہ ہو، مظلوم کربلا کے غم کی صدائیں نخلستانوں اور کوہستانوں کے سکو سوگوار کر دیتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر ایسا خطہ ارضی ہے جو جنت نظیر مناظر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور بلا شبہ قدرت نے یہاں کی حسن و دل فریب وادیوں اور کوہ دمن کو جس فیاضی سے دولت جمال عطا کیا ہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ انہی دل فریب مناظر کی ایک جاگتی مثال سری نگر میں 25 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ڈل جھیل بھی ہے، جو دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ شناخت بھی ہے۔ یوں تو پیروان محمد و آل محمد پوری وادی میں عزاداری کرتے ہیں، جو خطے کی تہذیبی تاریخ کی عکاس ہے۔ محرم الحرام میں مقبوضہ کشمیر کے عزادار پیاسوں کی یاد منانے کے لیے کشتیوں میں ڈل جھیل کے کنارے جمع ہو گئے، گویا سفینہ نجات کی دعوت دے رہے ہوں۔ ہاتھوں میں علم عباس تھام کر ڈل جھیل کی لہروں کو کربلا کے پیاسوں کا قصہ سنا رہے ہوں۔ کشتیوں میں سوار قطار در قطار عزادار جھیل کے پانیوں کو چیر کر فرات کے کنارے پیاسے قتل ہونے والے بے گناہوں کا نوحہ سنا رہے ہوں، اور لہراتا ہوا علم نہر الکما کے کنارے ایک باوفا کی وفا شعاری کو یاد کر رہا ہو۔ ساتھ ساتھ نوحہ خوانی ماتمداری سینہ زنی بھی جاری رہی۔ ڈل جھیل سے گزرنے والے اس جلوس کو قریباً 150 سال سے زیادہ کی مدت بیت چکی ہے۔ یہ عزاداری کا عطا کردہ جذبہ حریت ہی ہے جس نے کربلا کشمیر کے باسیوں میں آزادی کی جوت جگا رکھی ہے، اور یہ دشت نینوا کے شہداء ہیں جن کی رنگین شہادت نے شوق شہادت کو مہمیز کر رکھا ہے۔ ایک روز یقیناً یہ منظر بدلے گا جب لہراتا ہوا علم عباس لائن آف کنٹرول کی لکیر کو مٹا دے گا اور کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ پھر دونوں اطراف کے عزادار مل کر بارگاہ حسینیت میں گارڈ آف آنر پیش کریں گے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔